بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، مرزا غالب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آج نواز شریف صاحب کو ایک ٹیمپرری 6 ہفتے کے لیے بیل ہو گئی اور ان کو کہا گیا ہے کہ 50-50 لاکھ کے 2 ضمانتی چل کے جمع کرائیں، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ کل تک وہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر آ جائیں گے 6 ہفتوں کے لیے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا خیال ہے کہ، اور جو خواجہ حارث جو ان کے وکیل ہیں جو کیس پیش کیا، وہ یہی ہے کہ وہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ اس وقت ذہنی دباؤ کا بھی بہت شکار ہیں، تو اس وجہ سے چونکہ ان کا علاج بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، حکومت ان کے علاج میں سنجیدہ نہیں ہے، تو اس لیے ضمانت بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان کو 6 ہفتوں کی ضمانت تو دے دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان میں ہی اپنا علاج کرائیں گے، اور اگر 6 ہفتوں کے اندر کوئی علاج کی صورتحال نہیں نکلتی اور زیادہ وقت چاہیے تو پھر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور یہ ضمانت ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان پہ پاکستان سے باہر جانے پہ پابندی ہوگی۔ جو میرے بہن بھائی ہیں اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، قیدی ہیں، اور جو بیمار بھی ہیں، وہ کسی طور بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ نہ تو وہ 3 بار منتخب وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، اور نہ ہی وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، نہ ان کے پاس ان کی جیب اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے کے مچلکے جمع کروائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی موت واقع بھی ہو جاتی ہے، وہ اس جہان فانی سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی کوئی سیاسی بازاروں میں ہڑتالیں ہوں گی، تو بے نام اور گمنامی کی جو موت ہے وہ مر جائیں گے، تو اس لیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں ٹیمپرری ضمانت پہ، تو ان کے پاس یہاں پاکستان میں علاج کروانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو غریب لوگوں کو جو ہے اس وقت، جو ہم میرے قیدی بہن بھائی جیلوں میں ہیں اور بیمار ہیں، ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ خدارا اپنے آپ کو اس ذہنی اذیت میں مت ڈالیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ جو ٹیمپرری ضمانت ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو سیاسی اعتبار سے بڑے انفلوئنشل ہیں، جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور جن کی موت سے شاید لوگوں کو یہ خدشہ ہے خدا نہ خواستہ کہ پاکستان میں پھر کوئی انسٹیبلٹی آ جا سکتی ہے یا غیر مستحکم ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے پاس اتنی طاقت بھی ہے، مالی وسائل بھی ہیں کہ وہ باہر آ کر اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں، اور وہ یہاں کیا پاکستانی ڈاکٹر سے کیا، وہ باہر سے بھی ڈاکٹرز بلا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے بہن بھائیوں، کیونکہ آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اگر آپ بیمار بھی ہیں اور سخت بیمار بھی ہیں اور ٹرمینلی ایل ہیں، تو آپ کو جیل کے اندر ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو خواہ میں ذہنی دباؤ میں مت ڈالیے۔ لیکن ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی بہت ایک قسم کی پریشانی تو نہیں بلکہ دکھ ضرور ہے کہ پاکستان میں شاید 2 نظام اس وقت چل رہے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو کہ ہمیشہ امیروں کے لیے ہے، ویل ٹو ڈو لوگوں کے لیے ہے، اور ایک بیچارے وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت ہے، جن کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ان کے لیے راستے ہیں، اور نہ ان کی کوئی منزل ہے۔ وہ بس اسی طرح زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ سفید پوش لوگ خاص طور پہ جو اپنی عزت بچانے کے لیے تگ و دو بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، تو ایک نظام تو ان کے لیے، اور پھر یہ دو نظام چل رہے ہیں، اس میں پاکستان نے بہت سی خرابیاں پیدا کی ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھیے ناظرین، جو فیصلہ دیکھیے، اس میں بھی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید ہوا ہے کہ ایک مجرم کو ٹیمپرری ضمانت دی گئی ہے، عارضی ضمانت۔ یہ عارضی ضمانت کا کانسیپٹ بھی نیا ہے،
اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی مجرم کو عارضی ضمانت دی گئی ہو. یا تو ضمانت آپ دے دیجئے اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ عارضی ضمانت کا جو کانسیپٹ ہے یہ میرے لیے نیا ہے. میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہوا ہے اس میں مجھے عارضی ضمانت کا اس قسم کے کیسز میں کوئی صورت نظر نہیں آتی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ نواز شریف نے اپیل کی تھی ضمانت کی تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس بنا پہ کہ ان کی صحت کوئی ایسی خراب نہیں ہے کہ ان کو جو ہے جیل کے اندر یا وہاں پہ میڈیکل ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہو سکے. اب سپریم کورٹ نے ایک مختلف رائے لی ہے. ممکن ہے کہ اس دوران جو ہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں ان کی طبیعت اور بگڑ گئی ہو، لیکن قانونی اعتبار سے سپریم کورٹ نے ایک مختلف پوزیشن لی ہے. اب ہوتا تو یہ ہے ناظرین، کسی بھی قانون کی نقطہ نگاہ سے قانون ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پریڈکٹیبل ہو، لوگ کہہ سکیں کہ یہ قانون ہے اور قانون کے تقاضے یہ پورے ہوں گے تو یہ کام ہوگا. لیکن سپریم کورٹ نے آج ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ آیا یہ جو پریسیڈنٹ ہے یہ باقی انمیٹس جو ہیں یا جو قیدی ہیں جو بیماری کی صورت پہ حال میں، کیا ان پہ بھی اپلائی ہوگا یا یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس پہ ہماری رہنمائی کرے، اور کل کلام کو کوئی اور قیدی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میری ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہی اور مجھے بھی ٹیمپرری ضمانت دے دینی چاہیے، تو کیا یہ کراس دا بورڈ یہ قانون، یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ لاگو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے اس فیصلے نے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں قانونی اعتبار سے بھی. اور پھر میں جو دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ اور دوسرے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ اکثریت لوگوں کی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ این آر او تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال لوگ اس سے زیادہ مطمئن نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر ایک مجرم ہے اور نہ کتنا ہی انفلوئنشل کتنا کیوں نہ ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اس کو بہرحال اپنی سزا کاٹنی چاہیے. اور اگر بیمار بھی ہے تو جو دوسرے قیدیوں کے لیے سہولتیں ہیں یا جو طریقہ کار ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہونا چاہیے. چلیے اب تو یہ بہرحال سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ باہر آتے ہیں نواز شریف صاحب تو کس طرح علاج ان کا ہوتا ہے. آیا وہ گھر میں رہ کر علاج کرتے ہیں یا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور پھر اب علاج کی نوعیت کیا ہے یہ باتیں اب سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب کسی ہاسپٹل میں جائیں، شریف ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں لاہور میں بائی دا وے، وہاں بھی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہاسپٹل ہے. تو اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ایسی صورتحال ہی بن سکتی ہے کہ ان کی طبیعت اللہ نہ کرے خراب ہو جائے زیادہ، تو پھر شاید لندن کے بھی معاملہ چل سکتا ہے کہ بھئی وہیں پہ ہی، چونکہ ان کی طبیعت جو کمپلیکس جو ہے کمپلیکیشنز ہیں وہ صرف وہیں کے ڈاکٹرز کر سکتے ہیں جو ان کے ڈاکٹرز ہمیشہ سے رہے ہیں، تو ان کا علاج وہی کر سکتے ہیں. اور چونکہ وہ اس وقت پاکستان نہیں آ سکتے بہت سی وجوہات کی بنا پر، تو نواز شریف صاحب کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں جو لندن، وہاں ان کے علاج کے لیے. تو اس قسم کی صورتحال بھی بن سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 6 ہفتوں میں نواز شریف صاحب کسی ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے. ان کا دیکھیں پولیٹیکل کریئر تو اس طرح ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں 62-63 آرٹیکلز کے تحت، اور وہ پیچھے رہ کر آبویسلی ان کی جو ساری اس وقت پالیٹکس ہے، ایک تو اپنی جو بیٹی ہے ان کی مریم نواز، ان کے لیے بنیادی طور پہ ہے. اگر وہ ایون فیلڈ کا جو کیس جو ریویو ہو رہا ہے جب شروع ہوگا، اگر وہ اس میں بری ہو جاتی ہیں تو پھر مریم نواز شریف کے لیے تمام سیاسی راستے کھل جائیں گے. ادروائز اگر وہ بھی جو ہے جو فیصلہ ہے وہ نہیں بدلتا ان کے فیور میں، تو پھر مریم نواز شریف بھی یہی چاہیں گی کہ لندن ہی مستقل شفٹ ہو جائیں، اور پھر ساری جو پالیٹکس ہے وہ شہباز شریف تا وقت کہ شہباز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے مختلف کیسز میں،
تو اس وقت وہی، چونکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں آج کل، تو وہی پھر پاکستان جو مسلم لیگ ہے اس کو دیکھیں گے. تو اس وقت ہم نے بنیادی طور پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 6 ہفتے کیسے گزرتے ہیں، اور آیا ان 6 ہفتوں میں ان کا علاج مکمل ہو جاتا ہے کہ اور یا پھر اس پہ ایکسٹینشن مانگی جائے گی. جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ 6 ہفتے جو ہیں یہ ناکافی ہوں گے نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اور مزید وقت مانگا جائے گا، اور پھر یہ وقت مانگتے ہی چلے جائیں گے. اور اللہ صحت دے نواز شریف صاحب کو، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سیاست بہرحال ہو رہی ہے، اور ہر طرف سے سیاست ہو رہی ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک قسم کا اطمینان بخش ہے کہ یہ فیصلہ کورٹ سے آیا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواصہ واقعی نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور اگر ان کو جیل کے اندر کچھ ہو جاتا تو وہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا تھا. تو اس لیے اگر یہ کورٹ ڈیسیشنز لے رہی ہے تو پی ٹی آئی بڑے آرام کے ساتھ کورٹ کے ڈیسیشن کے پیچھے اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان میں جہاں چاہیں آپ علاج کروا لیں، لیکن ہم آپ کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ مجرم ہیں. اور اس سے پہلے بھی چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب کے 2 برخوردار ہوں، وہ بھی باہر چلے گئے اور واپس نہیں آئے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر سچویشن نکلی ہے، اور پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کوئی خاص میں نہیں سمجھتا کہ کسی مشکل کا سامنا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا، وزیر اعظم نواز شریف کے باہر آنے سے. وہ پارٹی کو پیچھے سے کس طرح آرگنائز کرتے ہیں اس کا بھی دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ بظاہراً کیسے ہوتی ہے، آیا وہ گھر میں ہوتی ہے یا کسی ہسپتال میں ہوتی ہے، اور کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ایک ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ ای سی ایل پہ جو ان کا نام ہے وہ ہٹایا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے مطابق نیب نے کوئی ایسے شواہد پیش نہیں کیے، ایسے کنکریٹ شواہد پیش نہیں کیے جس کی بنا پہ شہباز شریف کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے. ایک لحاظ سے شہباز شریف ابھی چونکہ صرف ملزم ہیں، ابھی مجرم نہیں ہوئے، تو اس لیے ان کو بھارت بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی نواز شریف کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ باہر گئے اور پھر واپس نہیں آئے، تو اس لیے حکومت یہ رسک نہیں لے سکتی. تو ناظرین ایک اور پھر اس وقت نیب بھی جو ہے وہ بھی چونکہ انڈر اٹیک ہے اسد منیر صاحب کے کیس کو لے کر، جنہوں نے پچھلے ہفتے خودکشی کی، اور اس کے بعد نیب کے بارے میں بہت سے لوگ کوشچنز ریز کر رہے ہیں کہ وہ کیسز شروع کر دیتے ہیں، پبلک ڈومین میں چیزیں آ جاتی ہیں اور بغیر کوئی چیز پروو کیے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بھارت نیب بھی انڈر پریشر تو ہے. تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس، لیکن حکومت کے لیے میں نہیں سمجھتا کوئی اس وقت پریشانی کی بات ہے. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں ہمیشہ کی طرح آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بقول فواد چودھری صاحب کے ابو بچاؤ تحریک شروع ہو چکی ہے، اور بلاول زرداری اس کے روئے رواں ہیں. وہ کراچی سے نکل پڑے ہیں اور آج نواب شاہ میں بذریعہ ٹرین پہنچے ہیں، اور پھر یہ گڑی خدا بخش ٹرکانہ تک یہ معاملہ چلے گا، اور پھر 4 اپریل کو آپ جانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے. تو اب یہ نکل پڑے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ واقعی کوئی مارچ ہے یا نہیں ہے، ٹرین مارچ. لیکن پیپلز پارٹی کی دعوت کر رہی ہے کہ کوئی ٹرین مارچ نہیں، اور آج بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں یہی کہا کہ کوئی مارچ نہیں ہے، یہ تو جو مہنگائی ہے اس کے خلاف ایک ہم کر رہے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو بلاول زرداری جو ہیں ناظرین، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آج یہ کہہ ہی دیتا ہوں کہ ان کو تو یا شاید پاکستان کی پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ جو ہے، اور واقعی لگتا کچھ یہی ہے کہ شاید سمجھ نہیں ہے. اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کے گمک سے اب پاکستان
جو ہے اس سیاست میں اب اس طرح وہ اپنے لیے مقام پیدا نہیں کر سکتے، وہ جگہ پیدا نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور اب اس کو ریوائیو کیسے کریں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اور پھر سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں صرف دیہی علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، کراچی میں کچھ علاقوں میں، اور بلاول زرداری تو ولیر سے بھی ہار گئے تھے۔ تو یہ جو ہے کافی ان کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت۔ آپ اس صورتحال کو اپنے آپ کو کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں، کس طرح ریلیونٹ رکھتے ہیں، یہ سارے جو معاملات ہیں اسی لیے ہیں بنیادی طور پہ۔ اور پھر آصف زرداری جو ان کے والد محترم ہیں، ان کے اور ان کی پھپھو صاحبہ فریال تالپور، وہ چونکہ اس وقت ان کے سامنے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کے ارد گرد نیب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو اس قسم کی آوازیں لگانا تو اب قدرتی ہے۔ لیکن بلاول کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ان کو ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ وہ کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں معاملہ ہے، اور پاکستان کے عوام چاہے وہ جو بھی ان کے نظریات ہوں یا سیاسی خیالات ہوں، وہ اس بات پہ سب متفق ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز اس وقت ہیں، وہ کسی نہ کسی طور کہیں نہ کہیں انہوں نے ڈنڈی ضرور ماری ہے، اور کرپشن میں کہیں نہ کہیں وہ انوالو ضرور رہے ہیں۔ اور یہ ایک جنرل امپریشن ہے، یہ پرسیپشن ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال عمومی رائے پاکستان میں یہی ہے۔ اب بلاول زرداری نے اگر سیاست کرنی ہے تو، اور حسن شیخ رشید بھی ان کو کئی بار یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے والد بزرگوار کی سیاست سے ذرا دور کرنا ہوگا۔ اس وقت آصف زرداری بالکل خاموش ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں آ رہا، اور انہوں نے بلاول زرداری کو سامنے رکھ کر وہ اپنی سیاست یا گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی گورنمنٹ میں پریشر بلڈ نہیں ہوتا۔ اور پھر میں تو یہ بھی سن کے ناظرین تنگ سا آ گیا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کر لیا اور بے نظیر بھٹو نے یہ کیا۔ انہوں نے تو جو سو کیا اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا کیا، ملک کی بہتری کے لیے کیا کیا، اور ملک کو نقصان کس طرح انہوں نے پہنچایا، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس وقت سندھ کی حکومت نے کیا کیا، جو اس وقت زرداری صاحب کی حکومت سینٹر میں رہی، انہوں نے کیا کیا۔ سندھ میں تو کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمیں وہاں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ لوگ تھر پارکر میں، صحراؤں میں ابھی بھی لوگ میل نیوٹریشن سے مر رہے ہیں، پانی پینے صاف پانی نہیں ہے پینے کا، وہاں پہ میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں ہیں۔ تو سندھ کے تو بہت برے حالات ہیں، تو وہاں تو جو گورننس کا ایشوز رہے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے اب پرانی جو چیزیں ہو گئیں وہ تو ہم ہوا نہیں ہوا ایک مختلف بات ہے، لیکن اس حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا سندھ میں، ہمیں جو ان کا پرفارمنس کارڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بلاول زرداری کو تھوڑا سا پہلے پاکستانی پالیٹکس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہی نقصان ہوتا ہے ناظرین کہ جب آپ موروثی سیاست کرتے ہیں اور ایک نوجوان کو آپ پیپلز ایک اپنی پارٹی کا رہنما بنا دیتے ہیں، تو یہی اس قباہتیں ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو پولیٹیشین کا بیٹا پولیٹیشین کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے تو پولیٹیشین کے بیٹے کو پولیٹیشین بھی بننے سے کیوں روکا جائے؟ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ایک پروسیس کے تھرو جاتا ہے، کالج سے کر کے انٹرمیڈیٹ کر سے میڈیکل کالج جاتا ہے، وہاں 5-6 سال لگاتا ہے اور پھر کہیں وہ ڈگری لیتا ہے۔ یہاں تو یہ موروثی سیاست میں کیا ہی اچھا ہوتا کہ پہلے بلاول ذرا تربیت حاصل کرتے، کونسلر لیول کا الیکشن لڑتے، وہاں نیچے سے اوپر آتے، تو پھر ہم کہتے کہ جی واہ واہ بڑی ٹریننگ ان کی ہوئی ہے اور اب یہ سیاست نیشنل قومی سیاست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن لگتا ہوتا یہی ہے، بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جو ہیں موروثی سیاست کی وجہ سے جو پارٹیز ہیں وہ فیملی کی ہو کے رہ گئی ہیں، اور چاہے وہ شخص ڈیزرو کرتا ہو نہ کرتا ہو، اس کی پولیٹیکل سوچ ہو نہ ہو، وہ پاکستان کے مسائل کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو،
چونکہ وہ ایک پہلے جو پیپلز پارٹی کے قائد ہیں ان کا بیٹا ہے، ان کی اولاد میں سے ہے، تو وہی اب چیئرمین ہوگا. تو یہ ہماری ان پارٹیوں کی بدقسمتی ہے اور عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لیڈر ملتے ہیں جو کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، جن کو ادراک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو باتیں ہوتی ہیں، جس طریقے کا مزاج ہے، وہ بس یہی ہے کہ اپنا جو ہے الو سیدھا کرو، کرپشن بھی اگر کی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ، ملک جائے بھاڑ میں، ریاست جائے بھاڑ میں، یہ تو سلسلے چلتے ہی رہیں گے، لیکن اپنی جان بچاؤ. تو یہ سارا جو اس وقت ایک چل رہا ہے سلسلہ، اور حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا، پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں. ان کا بنیادی جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، وہ اکنامک پرفارمنس ہے. اگر وہ 2-3 سال میں انہوں نے اکنامکلی ڈیلیور کر دیا، اور جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں، خاص طور پہ اقتصادی مسائل، ان پہ تھوڑا بہت قابو پا لیا، تو پھر ان کی راہیں اور مزید کھلیں گی. لیکن اگر وہ اس شعبے میں یا اس اکنامک سائڈ پہ اگر ڈیلیور نہ کر پائے، تو پھر یقیناً ان کے لیے مسائل تو ہوں گے. پھر جو ایک ان کو پذیرائی ملی وہ شاید نہ مل پائے اگلے انتخابات میں. یہ تو وقت دکھائے گا. لیکن گڈ لک ٹو بلاول زرداری، وش ہم آل دا بیسٹ. لیکن جو موروثی سیاست جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا ظہور وہ یہی ہے ناظرین، اور آپ کو اور مجھے، ہم ہی لوگوں کو برداشت بس کرنا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ میں ریما بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی ریما صاحبہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اچھا سر، میں ایک تو کل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو کہ آج سے بھی ریلیٹڈ ہے. کل جیسے آپ نے کہا تھا کہ ملک ریاض صاحب نے، کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے اس لیے وہ دے کے ان کی سزا معاف ہو گئی. تو آج بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ 50 لاکھ کے عوض جو ہے نواز شریف صاحب کو رہائی مل رہی ہے. تو ایک مثال تو میرا خیال ہے قائم ہو چکی ہے کہ اس ملک میں دوہرا معیار تو ہے. جی. اور میرا خیال ہے پھر تو یہ ہم اعتراض اٹھا ہی نہیں سکتے، نقطہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ تو وہی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ چاہے کرپشن کر لے، وہ چاہے چوری کر لے، وہ کچھ بھی کر لے تو وہ پیسے دے کے چھٹ جائے گا. اور دوسرا سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چلیں یہ تو ایک الگ بات ہوئی کہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے اگر اتنی بھی رعایت نہیں ہے تو ملک ریاض صاحب تو پرائم منسٹر ایک دفعہ بھی نہیں رہے. بالکل. تو مجھے یہ بات تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور جیسے کہ اس حکومت کا یہ سب سے بڑا وعدہ تھا کہ اس ملک کے اداروں کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، تو یہ اسٹرینتھن کرنا تو میرا خیال ہے یہ تو جو ایک مین ادارہ ہے جو انصاف فراہم کرنے والا ہے، جب اسی کے دوہرے میں آ رہے ہیں امیر کے لیے اور غریب کے لیے، تو پھر تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. بس ریما، تھینک یو ویری مچ فار یور کال، آئی گریٹلی اپریشیٹ. ہم بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ اب حکومت کو تو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، یہ تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کیے ہیں. خاص طور پہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے ملک ریاض صاحب کی، بلکہ میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں بحریہ ٹاؤن میں، ریکروٹمنٹ کا اشتہار، کہ کس قسم کے لوگ ان کو چاہیے بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے کے. اگر آپ وہ اشتہار دیکھیں تو اس سے بڑی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اور واضح ہو جاتی ہیں کہ ان کو سابق جرنیل چاہیے، سابق بیوروکریٹس چاہیے، سابق ججز چاہیے، تاکہ وہ بحریہ ٹاؤن میں کام کرے اور اپنا اثر رسوخ استعمال کریں. یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. دوہرے معیار کی بات بھی آپ نے کی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بس یہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں مینشن کرتے رہنا چاہیے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ادارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں، اور جب انتخابات ہوں تو ہمیں صحیح فیصلے کرنے چاہیے. یہی ہمارا قومی فریضہ بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں ظہیر احمد بول رہا ہوں نواب شاہ سے. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ظہیر صاحب؟
سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے یہ بلال صاحب ہیں، یہ ابھی ٹنڈوادہ میں ان کی ریلی پہنچ چکی ہے. میں تو پیدا بھی نواب شاہ میں ہوا ہوں جی جی. اور ابھی 34-35 سال ایج ہو چکی ہے. پچھلے دنوں بھی میں آیا تھا یہاں پہ کوئی بلدیہ کے کام میں. یہ کوئی بھی کام نہیں کر رہے سر، کچھ بھی نہیں کر رہے ہمارے وہاں پہ. کوئی بھی جو ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے. پچھلے دنوں میں چیئرمین صاحب سے ملا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ 5 سال پورے کر جائیں گے، آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ میں نے کیا کیا ہے 5 سال میں؟ نہیں، اگر چپ کر کے ظہیر صاحب اگر انہیں کچھ کیا بھی نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ ووٹ دے کر ان کو ری الیکٹ کر لیں گے، یہی تو سارا مسئلہ ہے اس ملک کا. سر ابھی یہ تو بات ہے ابھی ہم کس کو ووٹ دیں؟ سندھ میں کس کو ووٹ دیں؟ یہ بات بھی آپ کی درست ہے. میں کیا نہ کہہ نون سکتا لیگ ہوں. ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، نہ فنکشن لیگ ہے. نواب شاہ کی طرف کس کو ووٹ دیں سر؟ ہم کہاں جائیں پھر؟ تو نواب شاہ میں اور کوئی پارٹیز تو ہوں گی نا، دوسری پی ٹی آئی ہوگی، مسلم لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ہے، فنکشنل لیگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوں گے، آزاد امیدوار بھی ہوں گے. تو اب دیکھیں یہ کانسیپٹ ایک بنا ہوا ہے نا، آزاد امیدوار ہیں یا جو پی ٹی آئی والے ہیں جو بھی ہیں. میں ایکچولی میں آزاد امیدواروں کو سپورٹ نہیں کرتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پارٹیز کو ووٹ دیں اور پارٹیز کو اسٹرینتھن کریں. میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں. آپ کچھ کہہ رہے تھے ظہیر صاحب. اچھا سوری، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. لیکن آپ کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ سندھ میں تو کوئی کام کیا نہیں اور یہ ٹرین پہ چل کے جا رہے ہیں اور تقاریر کر رہے ہیں کہ میرے نانا جان نے یہی کیا اور میری والدہ صاحبہ نے یہ کیا. ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کب تک آپ ان لوگوں کے سہارے سیاست کریں گے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس صاحب کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں حسن بات کر رہا ہوں مسقط سے. جی حسن صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بس اب میں آج تقریباً 10-15 دن سے بالکل ٹی وی کے آگے ہی بیٹھا ہوا ہوں. وہ کیوں؟ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ بس یہ جو انڈیا کی جو ٹینشن تھی، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ جنگ لڑتے رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ تو کو مزید ہمت آج دے. کا میں بیسیکلی پرانا تو میرا تعلق 18 سے ہے، 15 سے. جی جی. ہم نے بڑی چاہ سے میاں صاحب کو ایک ٹائم میں ووٹ دیا تھا اور اتنا چاہا تھا کہ شاید ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی تقدیر میاں صاحب چینج کر دیں گے. اس کے بعد میں یہ جتنی بھی سٹوریز آئی ہیں پورے پاکستان میں دونوں پارٹیز کی، اور ہمارے ابھی بھی چند ساتھی ایسے ہیں جو کہ میاں صاحب کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اس میں سب سے بڑا دکھ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ جو ہمارے اسکولز کے ٹیچرز ہیں، کالج کے پروفیسرز ہیں، اور ینگ جنریشن جو ہے جو کہ ایک اچھی بری بات جاننے کے باوجود آج بھی پٹواریوں کے گن گا رہی ہے. تو ابھی مجھے کم از کم دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے جی آئی ٹی کا ہوا یا سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے یا ہائی کورٹ سے ہو رہا ہے، سب چیزیں تقریباً آلموسٹ 80 سے 90% کلیئر کٹ ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں. کہ ہم کسی تیسری چیز کو دیکھیں یا کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی اور ہمیں مطلب ہمارا یہ پرابلم ہے وہ سالو کریں گے. ابھی رونا ہمیں اس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم کس طرف جا رہے ہیں. بس یہی رونا ہمارا حسن صاحب، یہ رونا ہمارا بھی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ حکومت کچھ اکنامک جو سائیڈ ہے نا اس پہ کچھ ڈیلیور کر لے، اور تمام اقتصادی صورتحال ہماری ٹھیک ہو جائے تو اس سے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے اور معاملات بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت کا بھی جو ہے ابھی تک کچھ ہمیں معلوم نہیں ہو پا کہ واقعی یہ کوئی صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ نہیں. کلیم تو یہ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں ہماری معیشت کے، وہ ابھی تک وہیں پہ ہی ہیں. اور ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ 7 یا 8 ماہ کے عرصے میں یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن بہرحال ایک ڈائریکشن تو ہمیں نظر آنی چاہیے. وہ ڈائریکشن ابھی کہیں ہمیں نظر آ نہیں رہی، کیونکہ نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اس طرح جس طرح بڑھنی چاہیے، نہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، نہ فسکل ڈیفیسٹ، اور نہ جو ہماری ایکسپورٹس خاص طور پہ اس میں جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اور جب تک یہ مسائل بنیادی حل نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے کہ یہ حکومت واقعی 5 سال کے بعد کہاں کھڑی ہوگی. لیکن ہم دعا گو ہیں کیونکہ اس حکومت کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی مضمر ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ حکومت کامیاب ہو تاکہ پاکستان آگے بڑھے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.